ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنون خداءة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر ما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین و سامعات، آپ لوگ پر لطف تقاریر سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور بڑی مفید باتیں سامنے آ رہی تھی. رات بھی چونکہ کافی ہو چکی ہے، اس لیے مختصر معروضات حدیث رسول کی روشنی میں عرض کروں گا. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جنہیں فتن کے باب میں نقل کیا گیا. اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آخر زمانے میں تمہارے اوپر ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر انسان دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے. گویا کہ وہ ایک دھوکے کا زمانہ ہوگا. عجیب بات ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں گے، باوجود اس کے کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دور دورہ دھوکے کا ہے، لیکن پھر بھی ہوشیاری نہیں جتائیں گے. اس سلسلے میں یہودیوں کا ایک لٹریچر سامنے سے گزرا. ایک یہودی نے اپنے چھوٹے بچے 6-7 سال جس کی عمر تھی اس کو چھت پہ چڑھایا. باپ نیچے آیا اور بچے سے یوں کہتا ہے کہ بیٹا جمپ کرو. سیڑھی سے نہیں اترنا ہے، سیدھا جمپ نیچے مارنا ہے. وہ 6-7 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ اگر میں چھت سے کودا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، سر پھٹ جائے گا، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا. باپ کہتا ہے کہ نہیں تم کودو، میں تمہیں کیچ کر لوں گا، پکڑ لوں گا، زمین پر گرنے نہیں دوں گا. بچہ کہتا ہے پکا وعدہ کر رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زمین پر گرنے نہیں دوں گا، پکڑ لوں گا، کود جاؤ. چھوٹا بچہ ہے، باپ کی بات پر یقین کر لیتا ہے، چھت سے چھلانگ لگاتا ہے. جیسے ہی بچہ کودتا ہے باپ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بچہ زمین پر گر جاتا ہے. ہڈی ٹوٹتی ہے، چوٹ لگتی ہے، بچہ بے ہوش ہو جاتا
ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے، کچھ گھنٹے کے بعد بچے کو ہوش آتا ہے، باپ سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ وہ بچہ شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو، آپ نے مجھے پرومس کیا تھا کہ کودو میں کیچ کروں گا، اور جو ہی میں کودا آپ ہٹ گئے، آپ اچھے انسان نہیں ہو۔ وہ باپ، وہ یہودی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا میں تمہیں یہی درس دینا چاہتا تھا کہ اگر تم دنیا میں حکمرانی چاہتے ہو، اگر دنیا میں تخت و تاج چاہتے ہو، اگر دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے باپ پر بھی کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ مجھے یہ درس دینا تھا کہ یہ وقت باپ پر بھی اعتماد کرنے کا نہیں، مجھے یہ سبق سکھانی تھی کہ یہ وقت باپ پر بھی بھروسہ کرنے کا نہیں۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا کہ اگر میں بھی تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنے دل کے اندر شک پیدا کر لینا کہ میرا باپ بھی میرے تئیں ایماندار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور سراپا دھوکے کا دور ہے۔ ہر جگہ دھوکا، کہیں امانت نہیں، ہر جگہ خیانت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ جو دھوکے کا دور ہوگا، اس دور میں لوگ سچوں کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اگر کوئی انسان سچ بولے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے، لوگ اسے پاگل کہیں گے، لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی بات کو پالش لگا کر بیان کرے گا، اپنی بات کے اندر نمک مرچیں لگا کر جھاڑے گا، لوگ اس کی باتوں پر یقین کر لیں گے، اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یؤتمن فیہا الخائن، ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنی امانتیں خائنوں کے پاس رکھیں گے۔ جو لوگ خیانت دار ہیں اسے سماج کے اندر امانت دار تصور کیا جائے گا۔ وہ دور چل رہا ہے۔ ہماری مسجد کی کمیٹی میں کون افراد ہوں گے جو سب سے زیادہ گھپلا کرنے میں مہارت رکھتا ہو؟ ہماری بڑی بڑی تنظیموں کے اندر کون کون سے افراد زیادہ گھسیں گے کہ جنہیں گمن کرنے کی مہارت حاصل ہو؟ لیکن جو لوگ امانت دار ہوں، جو لوگ دیانت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں رویبضہ بولیں گے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گدھے ہیں جو صبح صبح چائے کی دکان پر کھڑے ہو کر دنیا بھر کی نالج پدھارتے ہیں، اپنے گھر کی فکر نہیں، لیکن جب صبح چائے خانے میں بیٹھیں گے تو لوک سبھا اور ودھان سبھا کی باتیں ہوگی، اپنی فکر نہیں، لیکن جب سڑکوں پر جائیں گے تو پورے دنیا کا بھگول نکال کر رکھ دیں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ اس سے بڑا گیانی کوئی نہیں، اس سے بڑا جانکار کوئی نہیں۔ آج کے دور میں وہ ہو رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے، لیکن اگر ایسا زمانہ آ جائے، ہم اس زمانے میں گھس جائیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ہم غداروں اور وفاداروں کے درمیان امتیاز کیسے کریں گے؟ ہم ایماندار اور بے ایمانوں کی پہچان کیسے کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر بتلائی، قرآن نے اس کا طریقہ سکھلایا۔ میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے جس کے اندر باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض، کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے راعی ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو ہمیشہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسے دھوکے کے زمانے میں اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کے دغابازوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جس دوستی کا اعلان قرآن نے کیا، جس رعایت کا اعلان قرآن نے کیا، ہم اس دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اس دوستی پر غور کرنے والے بن جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم الہی سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ اللہ نے جن علوم کے ذریعے سے انسانوں کے اندر انس کو پنپایا ہے، ان علوم کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا۔ ہم نے اگر ان علوم کے اندر غور کیا اور واقعتاً اس علم کو سیکھنے کی ہم نے کوشش کی تو ایسی صورت میں ہم دھوکے سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہمارا علم سرسری نہیں ہونا چاہیے، ہمارا علم سطحی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر گہرائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے واقعات سن رکھے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو دنیا کی ہر چیز پر قدرت دی تھی، لیکن ایک مرتبہ دربار میں دیکھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ان کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ جو وزراء دربار میں تھے انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا ہوا، آپ کی گردن مبارک کیوں جھکی ہوئی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا اخفضنی نملۃ، میری گردن کو ایک چونٹی نے جھکا دیا ہے، میری گردن کو ایک چونٹی نے لبا دیا ہے۔
لوگوں نے پوچھا کیا واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ چونٹی سے میری بات چیت ہوئی، میں نے چونٹی سے کہا سلی ما شئت، کہ مانگو تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہو، کیونکہ میری حکومت ہر چیز پر ہے۔ تو چونٹی کہنے لگی زد لی رزقی، کہ سلیمان میرے رزق کو بڑھا دو، میرے روزے کو بڑھا دو، میرے لیے خیرات کو بڑھا دو، اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ کسی کی روزی کو بڑھا دینا اور گھٹا دینا میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تم کچھ اور مانگو۔ چونٹی کہنے لگی زد لی عمری، کہ سلیمان میری عمر بڑھا دو، اگر میری روٹی نہیں بڑھا سکتے، میری بوٹی نہیں بڑھا سکتے، تو میری عمر بڑھا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چونٹی میں عمر بھی نہیں بڑھا سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کی جتنی عمر اللہ نے مقدر کر دی ہے اتنا ہی جیے گا، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ تو چونٹی کہنے لگی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، مانگو جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا۔ یاد رکھو کہ پوری دنیا دو ہی چیز کے لیے مرتی ہے، یا تو زندگی کے لیے یا پھر معاش کے لیے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کی زندگی بڑھ جائے، اس کی روزی روٹی بڑھ جائے۔ پوری دنیا کے اندر دنگا فساد انہی دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے انہی دونوں چیزوں کا مطالبہ آپ سے کیا، اور ان دونوں چیزوں پر آپ کو قدرت حاصل نہیں، تو پھر کاہے کی بادشاہ کیوں اتنا رہے ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ سلیمان علیہ السلام اسی روز سے گردن جھکا کر دربار میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اخفضنی نملۃ، کہ چونٹی نے میری گردن جھکا دی۔ وہ قتادہ کوفہ پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ میں عالم ہوں، میں فقیہ ہوں، محدث ہوں، جسے کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نوجوان تھے، کھڑے ہوئے، کہا کہ میرا ایک سوال ہے، جواب دے دے۔ قتادہ نے کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ چونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میری عمر بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو، قتادہ بتاؤ وہ چونٹی مرد تھا یا عورت تھی؟ وہ چونٹی مذکر تھا یا مؤنث تھی؟ وہ چونٹی نر تھا یا مادہ تھی؟ قتادہ سٹ پٹا گیا، جواب نہیں دے پایا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قتادہ علم کے دعوے کر رہے تھے، تمہیں ایک چونٹی کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ چونٹی مذکر تھا یا مؤنث تھی، اور تم نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ مجھ سے سوال کرو، میں بڑا جانکار ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم واقعی میں زمانے کے دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم الہی سے آراستہ ہونا پڑے گا، لیکن اس علم کے اندر ہمیں گہرائی حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں اس علم کے اندر گہرائی حاصل کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم علم کی تہ تک نہیں پہنچیں گے ہم زمانے کے دھوکے سے
اوقات ہمیں ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے گی، ہمیں ضلالت و گمراہی کی طرف لے جائے گی، ہمیں اس علم کے اندر داخل ہونا پڑے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دھوکے کے زمانے میں علم الہی کو لوگوں نے ایک کونے کے اندر ڈال دیا، ایک گوشے کے اندر ڈال دیا، اس کو غیر ضروری سمجھا جانے لگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر داخل کریں گے جس کے اندر دنیاوی تعلیمات دیا جائے، حالانکہ جس کے بارے میں حکیم الامت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ دراصل انسانی علوم نہیں بلکہ حیوانی علوم ہے۔ آج دنیا کے اندر جس قدر علوم پڑھائے جاتے ہیں، اگر جانوروں کا محاسبہ کیا جائے، جانوروں کا سروے کیا جائے، تو ان تمام جانوروں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ علوم موجود ہے۔ مثلا علم سیاست لے لیجئے، سیاست کا علم جانور کے اندر موجود ہے۔ بطخ ہے نا، بطخ کے بارے میں ماہر حیوانیات نے لکھا کہ جب بطخ چلتا ہے تو بے ترتیب نہیں چلتا بلکہ وہ مثلث انداز میں یوں چلتا ہے، ایک بطخ آگے ہوتا ہے اور باقی بطخ پیچھے ہوتے ہیں۔ رات کو بطخ تالاب کے کنارے جب سوتا ہے تو بیٹھ کر نہیں سوتا، ایک پیر پر سوتا ہے اور اپنے دوسرے پیر کو ایک پیر سے ٹکا لیتا ہے، اور وہ بطخ اپنے میں ایک سردار منتخب کرتا ہے، ایک نیتا چنتا ہے، ایک لیڈر چنتا ہے۔ جب اس کا نیتا کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو ایک چھوٹی سی آواز لگاتا ہے، ایک آواز میں سارے بطخ اٹینشن ہو جاتے ہیں، اپنے منڈی پنکھوں سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ بطخ بولتا ہے تو وہ جو دوسرا پیر ایک پیر سے ٹکائے ہوا تھا اس پیر کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ بطخ بولتا ہے تو سارے بطخ ایک ہی مرتبہ پانی میں کود جاتے ہیں۔ یہ بطخوں کے اندر علم سیاست ہے، شہد کی مکھی کے اندر جمعیت کا علوم ہے، سیاست کا علوم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہد کی مکھی میں ایک راجا ہوتا ہے اور ایک رانی، ان دونوں کو پکڑ کر جہاں لے جایا جائے